بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ ناظرین، چینل پر نئے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو اصل خبر بر وقت مل سکے۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ آج قوم سے خطاب کرنے جا رہے ہیں، بہت امپورٹنٹ خطاب ہوگا۔ اس میں کیا اعلان کیا جانے والا ہے؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ جنگ سے نکلنے کا اعلان کرنے والے ہیں؟ کیا ڈونلڈ ٹرمپ جنگ جاری کرنے کا اعلان کرنے والے ہیں؟ ایران کا دعویٰ ہے کہ 200 امریکن فوجیوں کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے۔ سپر پاور ختم ہو گئی ہے، اب امریکہ کی طاقت ختم۔ دنیا نے منہ توڑ جواب دیا، امریکہ کو صاف انکار کر دیا۔ جواب میں امریکہ کا کہنا ہے کہ اب پوری دنیا اپنے اون کے اوپر ہے، اب ہم بھی کسی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ناظرین، جنگ کہاں سے شروع ہوئی، کہاں پہ آن کھڑی ہے، اس کی اپڈیٹس آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے کیرولائن، انہوں نے وائٹ ہاؤس کی سیکریٹری ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے، یعنی کہ ایک اعلان کیا گیا کہ آج رات قوم سے خطاب ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ اس کے ساتھ ساتھ فنوش کی جانب سے بھی ایک خبر ہے، امریکی حکام ناکام بالواسطہ کوششوں کے بعد اب ایران کے ساتھ براہ راست مذاکرات پر زور دے رہے ہیں۔ تاہم اسلام آباد کو مذاکرات کی میزبانی کے لیے ایک مقام کے طور پر زیر غور لانے پر سیکیورٹی خدشات بھی ظاہر کی جا رہے ہیں، خاص طور پر وہاں سفر کے حوالے سے۔ ایک سفارتکار کا کہنا ہے کہ پاکستان خطے کے ان چند ممالک میں سے شامل ہے جہاں امریکہ کے فضائی اڈے موجود نہیں، اس لیے اسے نسبتاً زیادہ محفوظ سمجھا جا رہا ہے۔ یعنی کہ اب ڈائریکٹ مذاکرات کی کوشش کی جا رہی ہے، چونکہ ان ڈائریکٹ کے اوپر کچھ تحفظات ہیں۔ اب ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیراعظم جنگ روکنے کے امکان کے لیے فضا ہموار کرنے لگے ہیں، معاہدے کے بغیر جنگ روکنے کا فیصلہ کر سکتے ہیں، اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ منہاد بیس کے قریب خفیہ اڈے پر حملہ، خفیہ اڈے میں کم از کم 200 امریکی فوجی اور افسران موجود تھے۔ یہ دعویٰ کرنا ہے ایرانی میڈیا کا کہ 200 افسران موجود تھے، منہاد بیس کے قریب خفیہ اڈے پر حملہ کیا گیا ہے۔ اب ناظرین، وزیر خارجہ، ایرانی وزیر خارجہ کا بیان ہے، امریکی نمائندہ خصوصی وکٹاف کی جانب سے براہ راست پیغامات موصول ہو رہے ہیں۔ یہ پیغامات مذاکرات کے زمرے میں نہیں آتے، پیغامات میں دھمکیاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ ایران نے امریکہ سے مذاکرات کا فیصلہ نہیں کیا، امریکہ سے مذاکرات کرنے پر ایران کو تحفظات ہیں، یعنی ایران نے کہا ہے کہ امریکہ خود ڈائریکٹ ہم سے رابطے کر رہا ہے لیکن بیچ میں دھمکیاں دے رہے ہیں۔ ساتھ میں ایران کی وزیر خارجہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران نے کہیں پر بھی مذاکرات کی بات نہیں کی، یہ ساری باتیں خود امریکہ کر رہا ہے۔ یعنی ایران نے ڈینائی کر دیا کہ ہم مذاکرات کی جانب نہیں بڑھیں گے، چونکہ ایران کا ایک فیصلہ ہے کہ جب تک ایران کو نہیں مانا جائے گا جنگ جاری رہے گی۔ اب ناظرین، دنیا نے آنکھیں دکھائی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کو آنکھیں دکھائی گئی ہیں۔ اسپین نے ایران پر حملوں میں شامل امریکی طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر دی ہیں۔ اسپین نہ تو امریکی فوجی اڈوں کے استعمال کی اجازت دے گا اور نہ ہی ایران جنگ سے متعلق کارروائیوں کے لیے فضائی حدود فراہم کرے گا۔ اسپین انکار کر رہا ہے۔ فرانس نے اسرائیل کے لیے عسکری سامان لے جانے والے طیاروں کو اپنی فضائی حدود سے گزرنے کی اجازت نہیں دی۔ فرانس نے ایرانی سپریم لیڈر کو ختم کرنے میں بھی مدد نہیں کی۔ فرانس بہت غیر مددگار رہا، امریکہ یہ بات یاد رکھے گا۔ ٹرمپ کو فرانس سے بھی گلہ ہے کہ فرانس نے کہیں پر مدد نہیں کی۔ اب ناظرین، پولینڈ نے بھی انکار کر دیا ہے۔ پولینڈ نے پیٹریاٹ میزائل ڈیفنس سسٹم کی بیٹری مشرق وسطی تعینات کرنے کی امریکی درخواست مسترد کر دی ہے۔ پیٹریاٹ بیٹری اور ان کا اسلحہ پولینڈ کی فضائی حدود اور نیٹو کے مشرقی محاذ کے دفاع کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، ہم انہیں کہیں اور منتقل کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں رکھتے۔ ناظرین، پولش وزیر دفاع نے صاف کہہ دیا کہ ہم امریکہ کے لیے کچھ بھی نہیں کریں گے۔ ناظرین، پوری دنیا نے امریکہ کو آنکھیں دکھائیں۔ جواب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا، رات بھی میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ امریکہ بار ملک کی مدد نہیں کرے گا، آپ کو خود لڑنا سیکھنا ہوگا۔ برطانیہ اور دیگر ممالک امریکہ سے جیٹ فیول خریدے، ورنہ ہمت کر کے ہرمز جا کر تیل حاصل کرے۔ مشکل مرحلہ ختم ہو چکا، اب نئے ہرمز جا کر خود اپنا تیل لے۔ امریکہ پیچھے ہٹ گیا، دنیا سے کہہ دیا کہ جنگ ہم نے چھیڑی لیکن اب بھگتنا آپ کو پڑے گا۔ اب یہاں پر مشاہد حسین کا کہنا ہے، میرے نزدیک امریکہ سپر پاور اب نہیں رہا، کیونکہ اس کا رعب ختم ہو گیا ہے اور انہیں مار پڑ رہی ہے۔ ٹرمپ کو نیتن یاہو نے منایا تھا کہ 3-4 روز کی جنگ ہے۔ امریکی صدر جے ڈی وینس نے اب نیتن یاہو کے ساتھ سخت گفتگو کی ہے۔ میرے نزدیک یہ امریکی صدی کے اختتام کا آغاز ہے۔ اب ناظرین، دنیا کے اندر سپر پاور امریکہ، اس نے دعویٰ کیا میں سپر پاور ہوں، لیکن ایک جنگ نے اس کا کم از کم سپر پاور کا ٹیگ اس سے چھین لیا ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ امریکہ کو جگہ نہیں مل رہی۔ ایران کے کیا حالات ہیں؟ عباس عراقچی کل پھر تہران کے اندر عوام کے اندر موجود تھے، وہاں پر گھوم رہے تھے، میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ یعنی جس لیڈر کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے وہی عوام میں آ جاتا ہے۔ لیڈر پیچھے نہیں ہٹتے، چھپتے نہیں ہیں، عوام میں آ جاتے ہیں، جس سے امریکہ کو اب سمجھ آ گئی کہ جتنے بھی ماریں گے ایک کے بعد ایک آتا جائے گا، اپنی فوج بیچتے ہیں تو یہ مار دیں گے، اب امریکہ کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ دوسری جانب ناظرین، چینی وزیر خارجہ نے پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو کل ملاقات کے بعد روک لیا۔ ملاقات میں چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ آپ نے رات کو واپس نہیں جانا بلکہ رات
बीजिंग में आराम करना और सुबह पाकिस्तान जाना। चीनी वजीर खारजा ने स्टेट गेस्ट हाउस में अपने खास डॉक्टरों की एक टीम भी भेजी जिसने साक डार का तिब्बी मुआयना किया। पाकिस्तानी वजीर खारजा साक डार को इस्लामाबाद में चोट लगी थी मगर वो अहम मीटिंग की वजह से बीजिंग पहुंचे थे, यानी वहां पर उनके क्याम को थोड़ा बढ़ा दिया गया है। अब नज़ीर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात कल बुध को चीन में दोबारा शुरू होंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक चीन की तवील और भरपूर सफारती कोशिशों के बाद दोनों ममालिक के दरमियान अहम मुज़ाकरात का पहला दौर कल चीन के शहर रोमची में होगा, जिसकी मेज़बानी और सालसी चीन करेगा। यानी चीन अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जंग बंदी के लिए भी बीच में सालसी कर रहा है। चीन एक अहम किरदार अदा कर रहा है। ईरान के लिए भी वो तैयार है, लेकिन ईरान को अमेरिका पर फिलहाल कोई एतमाद नहीं है। इलीमा खान ने एक बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि बड़ा क्लियर हो जाए, टेम्परेचर अब बढ़ेगा। पहली दफा हमने पीटीआई को कॉल दी है कि आए अडयाला जेल के बाहर बैठे, नहीं तो जो वजन नहीं उठा सकते वो छोड़ दें, यानी पार्टी को छोड़ दिया जाए। अब जो है टेम्परेचर बढ़ेगा। इससे पहले वो कह चुकी है कि सुहेल आफरीदी भी तैयारी पकड़े हैं, महमूद खान अचकजई हो, इलामा राजा नासिर अब्बास हो, इनको जो जिम्मेदारियां मिली थी मुज़ाकरात की या एहतजाज की, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि अब जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, महमूद खान अचकजई क्या अपने लिए कुछ करने लग गए हैं, क्या वो पीछे हट गए हैं, वाज़ेह नहीं है। लेकिन जो होना था अभी तक हुआ कुछ नहीं है, जिसके बाद इलीमा खान का कहना है कि अब पार्टी को सामने आना पड़ेगा, अब टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो पार्टी को छोड़ दिया जाए। नज़ीर, अब तक के लिए इतना ही है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी ज़बान में रखे।